چھوڑ دے سارے غلط رسم و رواج، سنتوں پر چلنے کا کر عہد آج۔ چھوڑ دے سارے غلط رسم و رواج، سنتوں پر چلنے کا کر عہد آج۔ مایوں ایک رسم کہی جاتی ہے۔ یہ رسم لڑکی والوں کی طرف سے ہوتی ہے اور لڑکی کو 7 دن 10 دن کمرے میں بند رکھا جاتا ہے، اسے باہر نہیں نکالا جاتا ہے۔ مایوں تھوڑا سا اس کو اسپیلنگ میں اور بھی تھوڑا ملا دے نا، اردو کے عین اور با شامل کر دے جی تو معیوب بھی ہو جائے گا نا وہ۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گلستہ میں ایک حکایت لکھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ بن سور کر ایسے بیٹھی ہے، چو واشود مادر مادر باشد، اگر اس کا میک اپ دھل جائے تو ماں کی ماں نکلے گی۔ اللہ، ابتدا ہوتی ہے تو انتہا تک پہنچتی ہے، ابتدا ہوگی تو ہی انتہا ہوگی نا۔ تو یہ ابتدا کو ہی روکنے کی ہم بات کر رہے ہیں۔ سید صاحب کو ان لوگوں کے زبان میں سمجھاتا ہوں، جی جی، باڈی بلڈر نے دبلا پتلا بیچارہ، اس کے چیسٹ کہاں ہو تو بالکل اب تو اے آئی کا دور ایسے ہے۔ اے آئی کا دور، بنا کر اس نے پیش کیا فوٹو، اس پر دیوانگی ہو جاتی ہے، دل میں بات اتر جاتی ہے۔ یہ تو ڈائریکٹ مہندی لگانے کی یا ڈائریکٹ ملاقاتوں کی یا ڈائریکٹلی ہلدی لگانے کی بات ہو رہی ہے، یہ تو کتنی خطرناک بات ہے۔ جس دور میں جناب آپ جی رہے ہیں نا، ہم بھی اسی دور میں جی رہے ہیں، اور تم جیسے کتنوں کو پچھتاوا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب تم لوگ پچھتاتے ہیں نا تو مفتی صاحب کے پاس آتے ہیں، جب ٹھوکر بیٹھتی ہے نا تو ہمارے پاس آتے ہیں، ارے کیا کرو یار، مسئلہ ہو گیا۔ مسئلہ کیا، تو نے کروایا سب کچھ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ویورز، ایک بار پھر ہمارے پروگرام رسم و رواج میں ہم حاضر ہیں۔ اس میں ہم ان ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں کہ جو آج ہمارے معاشرے کے ایسے رسم و رواج ہیں جو ہمارے سماج کا حصہ بن چکے ہیں۔ ہم ان پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، ہمارے گیسٹ سے معلوم کرتے ہیں کہ اس میں شرعی طور پہ ہمارے لیے کیا کیا نقصانات ہیں، اور اخلاقی طور پہ بھی اس میں کیا کیا چیزیں ہمیں اوائڈ کرنی چاہیے۔ تو آج بھی انشاءاللہ عز و جل کسی ایک موضوع پر ہم کلام کریں گے، گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ اس پروگرام میں ہوتے ہیں نگران ہند مشاورت رکن شورا سید عارف شاہ صاحب۔ ماشاءاللہ سید صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ اور جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہوتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ پاک نے ان کو کافی علم دین سے نوازا ہے، یہ استاذ بھی ہیں اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی انڈیا کے جو ہند مشاورت ہے اس کے رکن بھی ہیں، رکن ہند مشاورت مفتی یحییٰ رضا صاحب۔ کیسے مفتی صاحب آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ، آپ دونوں کو میں خیر مقدم کہتا ہوں ہمارے پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ گیسٹ کے طور پہ کچھ ایسے اسلامی بھائی، کچھ طلباء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں کہ جو انشاءاللہ عز و جل اس پروگرام کو سنتے بھی ہیں اور اس میں اپنے سوالات بھی ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ دورۃ الحدیث شریف کے اور جامعۃ المدینہ کے دیگر درجات کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سب کو بھی خیر مقدم ہے ماشاءاللہ۔ تو ناظرین، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس میں ہم ٹاپک لیں گے شادی سے پہلے کی رسومات۔ جی ہاں، پچھلی بار ہم نے انگیجمنٹ کے تعلق سے، منگنی کی جو رسم ہے اس کے تعلق سے گفتگو کی تھی۔ منگنی کے علاوہ بھی شادی سے پہلے بہت ساری رسمیں آج ہمارے معاشرے میں سیلیبریٹ کی جاتی ہے، منائی جاتی ہے۔ ہم سب معاشرے میں رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ تو انہی ٹاپکس میں ہم بات کریں گے۔ تو شادی میں 2 سٹیجز ہوتے ہیں، ایک تو شادی کے پہلے کی رسم ہے اور ایک شادی کے بعد کی رسم ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے شادی سے پہلے کی کیا رسمیں ہیں، اور یہ الگ الگ سماج میں الگ الگ رسمیں ہوا کرتی ہیں۔ تو انشاءاللہ کچھ باتیں جو میرے پاس موجود ہیں وہ میں انشاءاللہ ہمارے دونوں گیسٹ کے سامنے رکھوں گا اور ان سے ہم رہنمائی حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے بڑھیں گے رکن شورا عارف شاہ صاحب کی طرف۔ حضور، شادی سے پہلے کی بہت ساری رسمیں ہیں، آپ ماشاءاللہ یوں بھی کہہ سکتے کہ آپ کا شادی کے معاملات میں کافی ریسرچ ہے۔ پرسنلی میں آپ کو جانتا ہوں، بہت ساری نالج ہے، کیونکہ آپ دعوت اسلامی انڈیا کے نگران ہیں، تو بہت سارے معاملات بھی آپ کے سامنے آتے ہیں۔ بہت بڑی آپ کی فیملی ہے، بہت بڑا خاندان ہے، اور ماشاءاللہ ایک ذمہ دار کے سرپرست کی حیثیت آپ رکھتے ہیں۔ تو حضور، ایک رسم ہو سکتا ہے کہ آپ نے بھی اس کو نہ سنا ہو، تو کچھ یونیک بات ہے، ہمارے ناظرین کے لیے بھی یونیک ہوگا۔ مایوں ایک رسم کہی جاتی ہے،
یہ رسم لڑکی والوں کی طرف سے ہوتی ہے اور لڑکی کو 7 دن 10 دن کمرے میں بند رکھا جاتا ہے، اسے باہر نہیں نکالا جاتا ہے۔ اگر آپ نے بھی اس کے بارے میں کچھ سنا ہے تو ہمارے ناظرین کے لیے یونیک بات ہوگی، ہو سکتا ہے جن سماج کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہے تو ان کو تو پتہ ہے، بٹ جو پہلی بار یہ ورڈ سن رہے مایو، یہ کیا ہے اور اس کی شرعی حیثیت مفتی صاحب سے بھی معلوم کریں گے، اور اخلاقی طور پہ اور جو بھی معاملات ہیں انشاءاللہ ہم رکن شورا سے بھی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد۔ مایوں تھوڑا سا اس کو اسپیلنگ میں اور بھی تھوڑا ملا دے نا، اردو کے عین اور با شامل کر دے جی تو معیوب بھی ہو جائے گا نا۔ کیا بات، تھوڑی چینجنگ کرنا پڑے گا، ہو جائے گا۔ جو بھی یعنی اس سے ملتا جلتا ہو جائے گا، مایوں تو معیوب یعنی عیب دار۔ جی رسم یہ مایوں کی جہاں تک مجھے معلوم ہوئی ہے کہ لڑکی کو، یہ دلہن کو جو نئی دلہن بننے والی ہے، اس کو 7 دن 8 دن ہفتہ بھر بیچاری کو قید رکھتے ہیں۔ جی اچھا یہ بھی پتہ چلا کہ وہ اس کے ہاتھ پاؤں میں گلاب کا عرق لگاتے ہیں، اور ابٹن، کہ میرے لیے تو پہلا نام تھا، پہلی بار تھا تو اس کو ابٹن بٹن پڑھ رہا تھا میں، جی تو یہ ابٹن یہ لگاتے، یعنی اس میں مفتی صاحب سے میں نے پوچھا یہ ہے کیا چیز، تو یہ کچھ اچھی چیزیں ہوتی ہیں، ہیلدی ہوتی ہے، وہ بدن پر لگائی جاتی ہے ساری چیزیں۔ یہاں تک تو صحیح صاحب اچھا ہے کہ گلاب کا عرق ہاتھ پاؤں میں لگا دیا جائے، یا یہ چیز جو صحت کے لیے مفید ہے، جو کلر کو نکھارتی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز اور بھی عیب دار ہے، معیوب ہے۔ جی وہ کیا کہ بھائی شریعت مطہرہ نے جن کے ساتھ پردہ رکھا ہے وہاں تک تو ٹھیک تھا کہ چلو وہ نامحرم نہ دیکھے، تو یہ دلہن بننے سے پہلے بھی اس کے لیے حکم یہی تھا کہ جو اس کے لیے نامحرم ہے اس کو نہ دیکھے۔ لیکن اب اس میں یہ کہ باپ کو اور بھائی کو بھی نہیں دکھاتے۔ یعنی اس طرح بھی کہہ سکتے کہ پورا لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے وہ لڑکی کا، بالکل اسے گھر کے اندر قید کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ لاک ڈاؤن ہم نے 2020 میں ایکسپیرینس کیا تھا کورونا کے ٹائم پہ، بالکل ایسا۔ ابھی ہمارے سماج میں کب سے چلا آ رہا ہوگا یہ لڑکیوں کا لاک ڈاؤن، ہاں لڑکیوں کو نہیں، دلہن کا لاک ڈاؤن۔ دلہن کا لاک ڈاؤن۔ اب اس میں ایک خراب باتیں میں بتاتا ہوں، پھر اچھی باتوں کی طرف بھی آتا ہوں۔ جی 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 ایک یہ ہے کہ جس کو شریعت مطہرہ نے روکا نہیں، یعنی باپ کو بھائی کو دیکھنے سے روکا نہیں ہے، جی اس کو بالکل پریشر کے ساتھ روک دینا، اور لاجک کیا، نظر لگ جائے گی۔ اللہ، تو بھائی نظر کا تعلق تو مردوں سے تھوڑی ہے، جی جی وہ تو نظر کا تعلق تو عورتوں سے بھی ہے، اسلامی بہنوں سے بھی ہے، خواتین سے بھی ہے، اور تمہاری بھی تو نظر لگ جائے گی اس کو۔ صحیح، اور عموماً یہ تو زیادہ نظر لگاتی، جی اوہ کیسی دکھ رہی ہو تم، اوہ ایسا ہے، تو یہ تو زیادہ مسائل کے معاملات ہیں اس میں۔ تو اب جہاں تک کہ اس کو الگ رکھنے کا معاملہ ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اتنی قید نہیں لگانی چاہیے۔ ہلکی پھلکا کچھ ہو، گھر میں ہو، ٹھیک ہے، اس کی گلاب کا عرق لگا دے، مہندی، یہ مہندی تو لگاتی ہے ویسے، یہ ہلدی اگر پراپر لگاتی ہے اپنے ہاتھوں سے لگا لے، اچھا کھلائے، اچھا کھلائے، شادی اچھا ہونے والی ہے پلائے، کچھ دن میں۔ شادی ہونے والی، اس کو ایسا تو نہیں دکھا کہ تجھے قید کر کے رکھا گیا۔ جی 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 اچھا پہلے تو یہ سب چلتا تھا، جی، اب اس کو تھوڑا سا ماڈرن طریقے سے لیا گیا ہے۔ اچھا پہلے تو گھر میں آتی تھی خواتین اور یہ ساری چیزیں لگاتی تھی، جو ایک جلد کے لیے فائدہ مند بھی تھی، اسکین کے لیے نفع بخش بھی تھی۔ جی لیکن اب تو باقاعدہ اس کو برش لگاتے ہیں، اور برش کے ساتھ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں مفتی صاحب اس کو، بیوٹی پارلر میں جاتا ہے، میک ہاں اپ اس کے اندر وہ میک اپ کے ساتھ وہ بیچاری کے ساتھ بہت سارا کھلواڑ ہو جاتا ہے، جی وہ ہوتی کچھ ہے، دکھتی کچھ ہے۔ جی، اب ایک اس میں بابو کھلواڑ اس کے ساتھ ہوتا ہے، دولہے کے ساتھ ہوتا ہے، وہی سنا رہا تھا میں۔ کیونکہ دولہا تو بیچارہ وہی دیکھتا ہے، میک اپ کے اندر کیا اس کو تو پتہ نہیں۔ ہاں اچھا، اس میں ایک بڑا ایک حکایت ایک شہر میں ہوئی تھی جی کہ شادی کے بعد دولہے نے جو میک اپ کرنے والی تھی اس کو ایک بہترین سائز کا گفٹ بھیج دیا، جس میں ایسا لگا کہ آئی فون ہے۔ جی اچھا، وہ مہنگا، آئی فون عموماً مہنگا آتا ہے۔ اب اس نے جب کھولی تو اس میں تھا نوکیا کا بہت پرانا فون، تو وہ بالکل ناراض ہو گئی، بھڑک گئی ہو کہ یہ میرے ساتھ کیا مذاق ڈبہ ہے، کوئی اور اندر سے نکلا کچھ اور۔ ہاں میرے ساتھ یہ کیا مذاق ہے۔ جی وہاں سے رپلائی کہتا ہے کہ تم نے بھی تو میرے ساتھ مذاق کیا ہے، اللہ، جو تھی نہیں اس کو ایسا بنا کر دیا ہے۔ جی آپ نے جو واقعہ بیان کیا نا، ابھی آپ کی بات سے یاد آیا کہ یہ طریقہ آج کا نہیں ہے۔ اچھا، حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب گلستہ میں
لکھا ہے حضرت شیخ سعدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے ہیں. جی تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گلستہ میں ایک حکایت لکھتے ہوئے لکھتے ہیں کسی عورت کے تعلق سے کہ وہ بن سور کر ایسے بیٹھی ہے کہ چو واشود مادر مادر باشد، اگر اس کا میک اپ دھل جائے تو ماں کی ماں نکلے گی. اللہ تو یہ پہلے سے بھی ہو رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ پہلے سے یہ سب چلا آ رہا. تو یہ سارے سلسلے نہیں ہونے چاہیے جس میں جو اچھائی ہے نا صحیح صاحب. اور میں FGN چینل کے ناظرین کو بھی کہوں گا، ویورز کو بھی کہوں گا کہ اس میں جو اچھی چیزیں لی جائے، نیچرل بیوٹی جس سے ہو. نیچرل بیوٹی جس سے ہو وہ لے لی جائے. اور پھر بعد میں اس طرح کے اس کو پردے میں رکھنا، پردہ تو ہے ہی مگر وہ ایسا پردہ کہ بالکل آپ نے لاک ڈاؤن کا نام دے دیا اس کو، جی دلہن کا لاک ڈاؤن نہ لگا دیا جائے اس کو. جی 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 اس سے بچنا چاہیے. جی مفتی صاحب آپ کیا فرمائیں گے اس موضوع پر؟ ایک تو یہی موضوع مایوں کے تعلق سے بھی آپ بتائیں، اور پھر میک اپ کے تعلق سے جو باپو نے فرمایا، تو کیا شرعی طور پہ میک اپ کرنا اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، اس کے تعلق سے بھی آپ رہنمائی. پچھلے سلسلے میں بھی ہم نے اس پر گفتگو کی تھی. اصل الاشیاء اباحۃ، جی چیزوں میں اصل مباح ہے، جس حد تک جائز ہے اس حد تک جائز ہے. جیسے رکن شورا نے بھی فرمایا کہ اپٹن لگانا شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، عرق گلاب لگانا کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بینیفٹس ہیں. ہاں اس کے فوائد ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی لیکن ایک یعنی جب یہ سب چیزیں لگائی جاتی ہیں اس کے رسومات ہوتی ہیں، وہ جیسے قید کر دیتے ہیں، تو وہ قید کرنا یہ بھی نامناسب ہے. جو شرعاً جس کی اجازت ہے، جن سے پردہ نہیں ہے، ان سے زبردستی پردہ کروانا یہ بھی نامناسب. جی پھر بیوٹی پارلر میں جا کر جو اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر وہ میک اپ ہو رہا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو طریقے سننے میں آتے ہیں جی وہ تو بہت خطرناک ہوتے ہیں. رنگ تبدیل ہو جاتا ہے رنگ تبدیل ہو جاتا ہے. ابھی گفتگو میں ذکر بھی کیا گیا کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا ہے. اور کبھی کبھی اس کی وجہ سے نکاح میں ایسی تاخیر ہوتی ہے باپو کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انتظار کرتے 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 ایک نکاح پڑھانے گیا، بہت زیادہ تاخیر ہو گئی. تو پھر دولہا بہت دیر سے آ کے بیٹھا ہوا، دلہن ہی نہیں آئی اور اجازت بھی نہیں لی گئی تھی. اچھا کوئی ان کے گھر والے وہ جا کر وکالت بھی لینے کو تیار نہیں کہ ہم اکیلے نہیں جا سکیں گے، ہم کو وکالت کے الفاظ نہیں جم رہے. تو پھر مجبوراً بیوٹی پارلر کے گیٹ پہ جا کر وہاں اجازت لینی پڑی. اللہ. اب اس میں تو آپ نے ایک مسئلہ بتایا نا مفتی صاحب، اس میں اگر یوں دیکھا جائے تو آپ رہنمائی فرما دیں. بعض دفعہ بیوٹی پارلر میں اتنا کچھ لگایا جاتا ہے کہ اب وہ کہتی ہے کہ اب پانی نہیں لگانا. ہاں وہ اب نمازوں کے اوقات ہے، اب وضو نہیں کر سکتی وہ. اچھا وضو کر کے لگائے گی تو وضو کب تک باقی رہے گا؟ باقی رہے گی. وضو رکھنے کی ایک حد ہوتی ہے. اب اگر وہ باوضو رہتی بھی ہے جی تو مکروہ بھی تو ہوتا ہے، جی بالکل، کیونکہ وہ پیٹ کے معاملات ہیں. ظاہر ہے ہر انسان کے ساتھ وہ ہے. تو اب وہ گیس بن رہی ہے، کچھ اور بھی دیگر معاملات ہو رہے ہیں، تو نماز کے اگر واقعتاً وہ نماز پڑھ لے رہی ہے تو کم سے کم نماز بھی مکروہ ہو رہی ہے. ایسی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں. تو بہرحال یہ کہ اس میں جو مایوں کی رسم کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اس میں بہت ساری جیسے میوزک ہے اور فضول رسمیں بھی ہوتی ہے. دھاگے باندھے جاتے ہیں، دھاگے باندھے جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. یلو کلر کا بلیک کلر کا دھاگا باندھا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ حفاظت کے لیے. اچھا اس میں کیا کہتے ہیں طرح طرح کے گانے گائے جاتے ہیں. وہ بہار وغیرہ میں نے دیکھا وہ اس کو لفظ سے تعبیر نہیں کر پا رہا ہوں، کیا بولتے ہیں مولانا صاحب؟ بہار میں جو گانا گاتے ہیں عورتیں گاتی ہیں جو ہمارے یہاں کوکن میں گیت کہتے ہیں. گیت 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 گاتے ہیں. ہمارے یہاں کوکن میں بھی گایا جاتا ہے. ہاں تو وہ عورتیں جمع ہوتی ہیں اور جمع ہونے کے بعض تو نعتیہ اشعار بھی پڑھتی ہیں، اور بعض اس میں ایسے ایسے اشعار ہیں جو کفر تک پہنچتے ہیں. اب وہ اسی میں ہلدی وغیرہ کے سلسلے میں یہ ہوتا ہے، مایوں کی رسم میں ہوتا ہے. یہ 25-30 عورتیں ہوتی ہیں، بوڑھی جوان بچیاں سب جی اکٹھا ہو کے، اور وہ ایسی آواز بلند ہوتی ہے کہ وہ کافی دور تک آواز، عورت کی آواز بھی پردہ ہے. جی جی اگر وہاں کوئی غیر محرم نہیں سننے والا تو اتنے حد تک اگر جائز اشعار پڑھے جا رہے ہیں، جائز چیزیں کی جا رہی ہیں، تو کسی حد تک وہ علماء کرام کی رہنمائی سے جائز کی صورت نکل سکتی تھی. لیکن یہاں تو اب وہ آواز کہاں تک جاتی ہے. یعنی
محلے پڑوس خاندان والوں کو سب یعنی ادھر ادھر والوں کو سب کو پتہ چل جاتا ہے ابھی شادی ہونے والی ہے. یعنی اچھا یہ رسم جو ہے نا ایک دن 2 دن پہلے نہیں ہوتی ہے, جی مہینوں پہلے سے یہ گانے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, گیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اس میں حضور میں بھی بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا, ایک طرفہ بات نہیں ہے. اصل دیکھیں اس کی وجہ کو جاننا پڑے گا کیوں ہے. جس سوسائٹی میں رہتے ہیں نا, جی جس جگہ پر رہتے ہیں وہاں کا اثر کافی آ جاتا ہے. جی جو مینٹلٹی کی جو پبلک وہاں پر ہے, جو لوگ ہیں, وہ رسم و رواج ان کے ہاں چلے آ رہے ہیں, وہ اسی کو پھر آگے لے کر چل رہے ہوتے. اور کوئی اس پر راضی نہ ہونا, وہ اس کا ذہن بنتا ہے. ابھی جیسے ہمارا پروگرام کوئی دیکھ لیں تو اس کا ذہن بنے کہ یار اس کی کوئی شرعی حیثیت تو ہے نہیں, اسلامی طریقہ تو ہے نہیں, تو ہم اس کو نہ منائیں. تو اب اس کے جو رشتہ دار ہیں, اس کے خاندان والے, اس کے پڑوسی, پھر وہ اس پہ بات کرنے, اس پہ طرح طرح سے تانے کسنے لگ جائیں گے. پریشر کرتے, باقاعدہ جی, پریشر پریشر کرتے کیا کہ جاتا یہ ہے, نہیں اسے کرے گا مجبور تو ہم کیا آئیں جاتا گے نہیں. ہے. جی یہ کیا تو نے مولانا کی طریقے اپنا لیے ہے, تو اتنا سب تھوڑا بہت تو چلتا ہے. جی جی اس طرح کے مکروہ جملے, ناپسندیدہ جملے یہ لوگ بولتے ہیں. اللہ. اچھا, دعوت اسلامی کا دینی ماحول اللہ سلامت رکھے مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب کو, کہ کتنے ہی نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں دینی انقلاب پیدا ہوا, الحمدللہ. گناہوں کے راستے سے ہٹے, اچھائی کی طرف آنے لگے. ابھی کوئی کنوارا ہے یا کنواری ہے, اس کی شادی ہونی ہے, اس کا ذہن بنا ہے کہ میں نہیں کروں گی. اب نہیں کروں گی بیچاری, تو بعض دفعہ تو ایسا لگتا ہے کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے. جی گھر کی جو بڑی بوڑھیاں ہوتی ہے وہ پریشر کرتی ہے کہ تجھے کرنا ہی پڑے گا, تجھے ایسا ہی کرنا پڑے گا, وہ بیچاری اس میں پریشان ہو جاتی. جی تو آج اپنے ایف جی این چینل سے اگر ہم یہ میسج دینے میں کامیاب ماشاء ہوں اللہ. کہ یہ مایوں ہی ہو یا مایوں ہوں, تو یہ کوئی بھی ایسی رسم جی جس کی شریعت مطہرہ میں اجازت نہیں ہے, اس کو نہیں کرنا چاہیے. خاص کر ایسا مجھے ایسا لگتا ہے کہ بڑوں نے صرف ہار پہننے کے لیے بڑا پن اختیار کرنا ہے, کہ بڑوں نے واقعی میں بڑے ہونے کا حق ادا کرنا ہے. کیا بات ہے. اچھا, بڑے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھیا سب سے پہلے کرسی ان کو دی جائے, شادی کے رقعے میں ان کا نام لکھا جائے القابات کے ساتھ, بھلے کسی کام کا نہیں ہے. اچھا, پیٹھ پیچھے بھی اس کی برائی یوں ہوتی ہے, اس کو بڑا بن کر رکھ دو, صرف اپنا جو کرنا ہے کریں. جی تو اب یہ بڑوں کی بڑائی اس میں ہے کہ یہ نافذ کرے شریعت مطالعہ کے احکام کو. صحیح. رواج ہے, رسم ہے, بہت ساری ہے. اب یہ کسی مفتی صاحب سے جا کر پوچھ لے کہ ہمارے علاقے میں یہ رسم ہے, حضور اس میں کتنی اجازتیں ہم کو مل سکتی ہے اور کہاں ہم رک جائے. مفتی صاحب جیسا کہیں ویسا کریں, جی کیونکہ مفتی صاحب آپ ہی سے ہم لوگوں نے سنا ہے, علماء سے ہم نے سنا ہے جی کہ ہمارا دین ایسا تو ہے نا مفتی صاحب کہ یہ شادی کا سسٹم ہے نا اسلام میں نہیں ہے, یہ نا یہاں اسلام میں نہیں, پھر کسی اور جگہ پر دیکھنا پڑے گا. کیونکہ ہمارا دین تو کامل و اکمل ہے, مکمل ہے. الحمدللہ. جس دین نے ابرو کو تیل لگانے کا طریقہ بتا دیا, یہ پلکیں ناظرین, یہ پلکیں, یہ کون سا دین ہے جس نے اس پلکوں کے لیے تیل لگانے کا ذہن دیا ہو. کیا بات ہے. ہماری دین نے اتنی باریک باریک باتیں جس دین نے بتائی ہو, ماشاءاللہ. چلنا کیسا ہے, اٹھنا کیسا ہے, ایون بیٹھنا کیسا ہے, بولنا کیسا کیا ہے, بات. دیکھنا کیسا ہے, کھانا کیسا ہے, سبحان اللہ. ازدواجی تعلقات کے لیے کیا نئی رہنمائی ہوگی, جی شادی کے لیے کیا رہنمائی نہیں ہوگی, بالکل رہنمائیاں ہیں. ہم نے علماء اہل سنت سے پوچھنا چاہیے, ماشاءاللہ. ایسے علماء سے پوچھنا چاہیے جو یہ کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, سبحان اللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. سبحان اللہ. اچھا, علماء میں ایسے علماء سے پوچھنا چاہیے جو نبی کو زندہ مانتے ہیں. ماشاءاللہ. ایسے علماء سے پوچھیں گے تو ہم کو رہنمائیاں بہت اچھی ملے گی. کیا بات. رسومات, ساری رسومات سے حساب خراب نہیں ہوتی. جی رسومات میں گنجائشیں ہوتی ہے, یہ کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے. ایٹ لیسٹ یہ کسی مفتی سے پوچھ لو, مسجد کے امام سے نہیں, جی کیونکہ ہر مسجد کا امام مفتی ہو یہ بھی ضروری نہیں, عالم ہو یہ بھی ضروری نہیں. وہ بیچارہ 10 صورتیں یاد کر کے امام بن گیا ہو. علم والا مفتی, مفتی علم والا ہی ہوتا ہے. بعض لوگ ایسے ہی مفتی کہلوا لیتے ایک اپنے آپ ٹائٹل کو, والے ہاں, ہوتے ہیں, اپنے آپ کو کہلوا لے, ٹائٹل والے مفتی نہ ہو, علم والے علم والے مفتی. جی ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے. ابھی تو ہم نے صرف ایک ہی ٹاپک لیا ہے, شادی سے پہلے کی صرف ایک رسم. مایو ہو سکتا ہے کہ مایو کتنے لوگوں کو کنفیوز کر رہا ہو کہ یہ کیا ہے. آپ کے سامنے اس کا جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے وہ بھی رکھا گیا, اس میں کیا خرابیاں ہیں وہ بھی رکھی گئی, اور 100 کی ایک بات ماشاءاللہ رکن شورا عارف باپو نے ہمارے لیے رہنمائی عطا فرما دی کہ ہم علماء کرام سے رابطہ کریں, ہم چیک کروا لیں ان سے, ہم انہیں بتا دیں کہ یہ رسم ہے حضور, اب یہ رسم کرنا کیسا,
یا اس میں سے کون کون سی چیزیں ہم کر سکتے ہیں, کون سی نہیں کر سکتے. اب چلتے ہیں نیکسٹ رسم کی طرف, حضور مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں. مفتی صاحب یہ رہنمائی کرے, ایک بڑی کامن رسم ہے, مایو تو یہ ریئر ہے, ایک رسم ایسی ہے جو تقریباً ہر سماج میں اور ہر شہر ہر دیہات میں منائی جاتی ہے, وہ ہے ہلدی مہندی کی رسم. کچھ لوگ اس کو صرف ہلدی کی رسم اور مہندی کی رسم دو الگ الگ کر لیتے ہیں, اور کچھ لوگ صرف اس کو کمبائن کر کے ہلدی مہندی کی رسم کہتے ہیں. تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, یہ رسم کرنا کیسا؟ اسلام کیونکہ ماشاءاللہ ابھی رکن شورا نے فرمایا کہ کامل و اکمل دین ہے, تو کیا یہ سنت طریقہ ہے یا ایسی ہی ایک رسم ہے؟ ہلدی لگانا شرعن جائز ہے. شرعن جائز ہے, ٹھیک ہے. عورت کو مہندی لگانا شرعن جائز ہے. ابھی ہم ہلدی پہ گفتگو کرتے ہیں. جی ہلدی لگانا شرعن جائز ہے, اور اکثر جگہ اپٹن کے ساتھ ہی وہ جو ابھی گفتگو چلی تھی مایوں میں, تو وہ ہلدی کو ہی دو تین چیزیں مکس کر دیتے ہیں, سندل, ہلدی اور عرق گلاب وغیرہ, تو وہ اپٹن بن جاتا ہے. جی تو یہ چیزیں جائز ہیں شرعن لگانے میں, اس لڑکے کو بھی لڑکی کو بھی, لیکن شریعت کے دائرے میں. جی شریعت کا دائرہ, میں یہ لفظ استعمال جان بوجھ کے کر رہا ہوں جی کہ جو مروجہ رسم ہے کہ وہ ایک دوسرے پر اڑانا, سب پیلے پیلے لباس پہنتے ہیں, یہاں تک کہ عورتیں ڈریس وہ بن گیا ہے, اس کا ڈریس بن گیا ہے, پیلا لباس. لڑکا جو کرتا پہنتا ہے, لڑکے کے جو دوست ہوتے ہیں وہ پیلے کپڑوں میں آتے یہ تو لڑکے کا ہوا, اور لڑکیاں بھی پیلے لباس پیلے پہنتی ہیں, یہاں تک کہ گلے کا ہار پیلا, وہ کان میں جو پہنتی ہے وہ سب بھی پیلے پیلے ہوتے ہیں. تو ایک دو شادیوں میں مجھے بھی اتفاق پڑا ہے سب چیزوں دیکھنے کا کہ یہ یعنی یہ پیلے لڑکے سب پیلے پیلے, لڑکیاں سب, یہ عجیب ماحول دکھ رہا ہے, یہاں سب پیلے پیلے ہو گئے وقت سے پہلے. اچھا, اس میں اتنی برائیاں ہیں کہ لڑکے کو لڑکیاں مہندی لگا رہی ہوتی ہیں, لڑکی کی جو سہیلیاں ہیں وہ مہندی لگاتی ہے, یا لڑکی کی جو بہنیں ہیں, کزن سسٹرز ہیں, وہ لڑکے کو مہندی لگاتی ہے. تو یہ بھی مہندی بھی لگاتی ہے اور ہلدی بھی لگاتی ہے. یعنی ہلدی تو ایک یہ تھا کہ شادی بیاہ میں اتنے حد تک کہ دولہا کو یا دلہن کو لگا دیا جائے, دولہا خود سے لگا لے, جی, یا پھر کوئی اس کی والدہ وغیرہ ہے, بہن وغیرہ, جو جہاں مناسب جس حد تک ہاتھ پہنچانے کی اجازت ہے چہرے پہ, ہاتھ پہ, اس حد تک لگا دیا جائے. اسی طرح لڑکیوں کو بھی اس کی کوئی محرم والدہ بہن ہے, کوئی ایسے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ لگا سکتی. سیر صاحب, لڑکیوں کو اس کے کزن بھائی وہ ہلدی لگاتے ہیں, پھر چاچا, ماما, پھر پڑوسی, یہ سب نہیں, یہ تو ان سے تمہارا کوئی پردہ نہیں ہے. گھر والی اس طرح, گھر کی اسلامی بہن اس طرح سے کہہ رہی ہوتی ہے, ماں اس طرح سے کہہ رہی ہوتی ہے, نہیں یہ تیرے ابا کی جگہ پر ہے, اس سے لگا لیں. تو یہ سب ماحول بہت یعنی ایسا کہ نامحرم سے جو ہے وہ ہلدی لگوانا, تو یہ سب معاملات جو ہے وہ معاشرے میں بہت ہو رہے ہیں. بڑے افسوس کے ساتھ بولوں میں تو بہت سی چیزیں آپ سے پہلی بار سن رہا ہوں. جی, یعنی پھر یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمارا معاشرہ کتنی حد تک گر گیا ہے. جی, مہندی ایک اچھی چیز ہے, لگائی, ہلدی ایک اچھی چیز ہے, لگائی جائے, طریقے غلط ہے. اب آپ تھوڑا سا ناظرین بھی اس پر غور کر لے, جو ویورز ہمارے وہ غور کر لے کہ اگر ہم اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں تو لائف پر اس کا جو بیڈ ایفیکٹ پڑے گا وہ کیا. اب ایک لڑکی ہے, اس کو اگر کزن, بھائی, پھوپھا زاد, ماما زاد, خالہ زاد, تایا زاد, یہ سب ہے, اب یہ اس کے لیے نامحرم ہے. جی, اب یہ اس کو لگائیں گے تو کیا شہوت نہیں ابھرے گی؟ اللہ, اگر اللہ نہ کرے کروڑا بار نہ کرے, شیطان ہے دیکھو دل میں وسوسے ڈالتا ہے, ایک دوسرے کے دل میں خیالات ڈال دیتا ہے. اگر ایک دوسرے کی طرف مائل ہو گئے اور بعد کی زندگی ڈسٹرب ہو گئی, میں نے دیکھا صحیح صاحب, جی, جی, میں نے دیکھا یہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ دیکھا تو نہیں, میں نے سنا ہے, میرے پاس ایسے لوگ آئے ہیں, بیٹھے ہیں, شادی کی پہلی شب ہی دلہن کہتی ہے کہ مجھے تو تم پسند ہو ہی نہیں. میرے پاس ایسے واقعات ہیں بہت سارے ابھی تو معاشرے میں دولہے نے مجھے آ کر کہا گیا میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. جی, جی, وہ تو بس گھر والوں کا تھا, میں مجبور تھی اس کے لیے تیرے ساتھ نکاح کیا, جی, ورنہ میں کہا اور تو کہا. جی, اب اگر اس مہندی کی شادی کی رسم میں کوئی کزن ہو یا کوئی اور نامحرم ہو, وہ پسند آ گیا ہو, دونوں نے ایک دوسرے سے کچھ رابطے کر لیے ہو,
تو تمہارا یہ خرچ کرنا فضول. اب وہ اس کے نکاح میں جائے گی اور ادھر دوسرا جو ٹچ میں آیا ہے یا دوسری جو ٹچ میں آئی ہے اس سے عہد و پیمان ہوں گے, وعدے و ارادے ہوں گے. ہمارے تو قسمیں چٹنی کی طرح کھائی جاتی ہے. تو یہ قسمیں کھائی جائے گی کہ بھیا چل جانے دے, میں وہاں سے چھٹا ہو جاؤں گا, میں اس کو چھوڑ دوں گی اور تیرے ساتھ اور تو میرے ساتھ اپنا رشتہ بسر کریں گے, زندگی بسر کریں گے. تو آپ مجھے بتائیے صحیح صاحب, وہ ماں باپ اتنا خرچ کر کے ذلیل تو ہو ہی جائیں گے, بھائی بہن وہ رسوا تو ہو ہی جائیں گے. اور وہ جو ایک رشتہ بنا تھا اس کا ٹوٹنا طے ہے, 100% طے ہے. اور یہ دور یعنی 1447 سنہ ہجری 2025, میں سمجھتا نہیں کہ پچھلے دنوں پچھلے سالوں میں ایسے فتنے کبھی ہوئے ہوں. عریانات, خواہشات, شہوات, یہ ساری چیزیں عروج پر ہے. جی. اب ایسی صورت میں سید صاحب اب تو احتیاطوں کی اور زیادہ حاجت ہے. اللہ سلامت رکھے ہمارے علماء کو. دیکھو پردے میں مفتی صاحب اگر آپ رہنمائی فرما دیں, پردے میں چہرے کی ٹکلی یہ دکھائی جا سکتی ہے, لیکن اس دور کی علماء نے اس پر بریک لگایا کہ نہیں اب اس کو بھی پردہ کرو. اس کی علت, اس کا سبب کیا ہے کہ یہ بہت زیادہ فتنے و فساد کا دور ہے اور چہرے سے ہی بندہ مائل ہو رہا ہے. اب اتنے فتنوں کے لیے چہرے پر بھی نقاب ڈالنے کا حکم دیا گیا. علماء نے ہماری رہنمائی کی, یہ اس بچی کی بہتری کے لیے. اب ایسی صورت میں تم مہندی میں یا ہلدی میں نامحرم لوگوں کو بلا کر یہ کرو گے. ایک تو لڑکی کی سائڈ بھی کچھ بولنا چاہ رہے ہیں. جی, میں یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ کوئی سوچ رہا ہوگا کہ صرف مہندی لگائی ہے, صرف ہلدی لگائی ہے, اتنی سی بات کو کہاں سے کہاں حضرت نے لے کر چلے گئے ایک دم طلاق تک اور رشتے ختم ہونے تک. تو ایکچولی باپو یہی چنگاری ہوتی ہے, یہ شروعات ہوتی ہے. کسی لڑکی سے کسی غیر مرد نے بات کی, اب اس کی بات اچھی لگ گئی اور وہیں سے پھر اس کے تعلقات شروع ہو گئے. آپ دیکھیے گا جتنے بھی کیسز بن رہے نا اس طرح کے اللیگل ریلیشن شپس کے, تو یہ کہیں نہ کہیں کسی کلوزڈ ون کے ساتھ ہوتا ہے. کسی نیبرہڈ میں کوئی لڑکا رہتا ہے یا رشتہ داروں میں کوئی ہے یا وہ کہیں کسی دکان پہ جا رہی ہے دکاندار کے ساتھ, اس طرح کی یعنی تعلقات جب شروعات ہوتی, شروعات ہونے سے ہی جو ہے وہ حد تک ابتدا ہوتی ہے تو انتہا تک پہنچتی ہے. ابتدا ہوگی تو ہی انتہا ہوگی. تو یہ ابتدا کو ہی روکنے کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ابتدا نہ ہو. سید صاحب کو ان لوگوں کے زبان میں سمجھاتا ہوں. جی اور آپ کے ذریعے ویژن چینل آپ تو نیبرہڈ کی بات کرتے ہو. جی. ارے بھیا وہ کہا یہ کہاں, وہ گویا کہ 7 سمندر پار, یہ 7 سمندر ادھر, فیس بک پر ایک دوسرے سے رابطے ہوئے, وعدے ارادے ہوئے. اب وہ اس ملک سے اس ملک میں آنے کی کوشش کر رہی ہے, یہ اس ملک میں سے اس ملک میں جانے کی کوشش کر رہی ہے. حالانکہ جانتے ہیں کہ کیمرے کا اثر ہے کہ یہ بالکل اس کو حور بنا کر رکھا ہے, یا اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہے اس کو ایسا بنا, باڈی بلڈر نے دبلا پتلا بیچارہ, اس کے چیسٹ کہاں, تو بالکل اب تو اے آئی کا دور ہے. اے آئی کا دور, بنا کر اس نے پیش کیا فوٹو, اس پر دیوانگی ہو جاتی ہے, دل میں بات اتر جاتی ہے. یہ تو تم ڈائریکٹ کر رہے ہو, یہ تو ڈائریکٹ مہندی لگانے کی یا ڈائریکٹ ملاقاتوں کی یا ڈائریکٹلی ہلدی لگانے کی بات ہو رہی ہے. یہ تو کتنی خطرناک بات ہے. اچھا جو یہ لوگ بولتے ہیں نا, ارے بھائی کچھ نہیں ہوتا ہے, یہ بہت پرانے دور کی باتیں کر رہے, دقیانوسی بات کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ اس بات کو بھروسہ کر لوگے کہ میں ابھی زندہ ہوں. جی. اور 1447 2025 میں زندہ تو ہوں نا مفتی صاحب؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ بھی میں زندہ ہوں. آپ بھی حیات لگی رہے میرے کو. جی. مفتی صاحب کا سلامت اللہ سایہ رکھے. جس دور میں جناب آپ جی رہے نا, تو ہم قبرستانوں میں جا کر نہیں بیٹھے ہوئے, ہم بھی اسی دور میں جی رہے. اور تم جیسے کتنوں کو پچھتاوا کرتے ہوئے دیکھا ہے. جب تم لوگ پچھتاتے ہیں نا تو مفتی صاحب کے پاس آتے ہیں. جی. جب ٹھوکر بیٹھتی نا تو ہمارے پاس آتے ہیں, ارے کیا کرو یار مسئلہ ہو گیا. مسئلہ کیا, تو نے کروایا سب کچھ, کیا ہوتا ہے دیکھا جائے گا, دیکھ لے کیا ہوتا ہے. یاد رکھیں جو تجربہ کر چکے, جو جس راہ سے چل کر گر چکا, اس راہ پر چلنا یہ کہتے ہوئے وہ گرا نا, اپن کہاں گریں گے. یہ تو اول نمبر کی بہت بڑی بیوقوفی اور نادانی ہے. میں نے دیکھا صحیح صاحب, میں تجربے کی باتیں بیان کر رہا ہوں. بچیاں منگنی ہونے کے بعد شادی کے کچھ دن باقی رہ گئے, غائب, چلی گئی. دولہے کے بھائی کے ساتھ چلی جاتی, دولہے کے بھائی کے ساتھ چلے گئی. ایسے بھی ہوتا ہے, ایسے بھی ہوتی ہے. اب تو یہ لڑکیوں کا معاملہ نہیں ہے, جی یہ لڑکے بھی. یہ اگر وہ پسند کوئی آ گئی اس کو لانے کے لیے, اچھا مہندی اور ہلدی لگانے کا معاملہ آج تو اتنا حال بگڑا ہوا ہے کہ صرف اسلامی بہنوں تک یا بچیوں تک باقی نہیں رہا. یہ لڑکا بھی ہے, اس کو بھی گھیر لیتی ہے وہ نامحرم عورتیں, وہ لڑکیاں, وہ ساری چیزیں.
میں کہہ رہا ہوں کنواریوں کا تو چھوڑ دیجیے گا، شادی شدہ کے ساتھ ترکیب بنتی ہے، وہ بچے چھوڑ کر چلی جاتی ہے، آئے دن کیسز ملتے ہیں. جی تو کیا تم اپنی زندگی برباد کرنے کی قسم کھا چکے ہو؟ اللہ. یا اے ماں باپ، کیا تم نے یہ عہد کیا کہ میں اپنی بچی کی زندگی کو ختم کر کے ہی رہوں گا؟ جی. اے بھائی، کیا تو نے یہ ارادہ کیا کہ میرے بھائی کی زندگی کو میں برباد کر کے رہوں گا؟ تو کیوں آخر کار ایسا کر رہے ہو؟ کیا تمہارے سامنے یہ ساری چیزیں نہیں ہیں؟ ارے کیا فرق پڑتا ہے، مہندی لگاؤ، جو کچھ بھی لگانا ہے جو شریعت مطالعہ کے دائرے میں ہے ضرور لگاؤ. ہمارے دین نے تو اتنا کچھ دیا ہے بھیا کہ تیرے چہرہ بھی روشن ہوگا، تیرے ہاتھ پاؤں بھی روشن ہوں گے، اور کچھ کرنے کی حاجت نہیں ہے. 5 ٹائم کی نماز پڑھ، 5 ٹائم وضو کر، تیرے دنیا میں نہیں قبر میں بھی ہاتھ پاؤں چمکیں گے اور قیامت کے دن بھی چمکیں گے. کیا بات. تو اب یہ ساری چیزیں، اس کے علاوہ تو مہندی بھی لگا لے بھیا. مہندی تو اس کو نہیں ہے، مرد کو نہیں ہے، مرد نہیں لگا سکتا، مرد کو نہیں ہے. تو ہلدی بھی لگا لے، مہندی بھی اسلامی بین لگا لے، ساری چیزیں کر لے، لیکن ایک دائرے میں رہ کر اس طرح کی الٹ سلٹ چیزیں جو غیروں کو سے مائل ہو کر، ان سے انسپائرڈ ہو کر ہم نے اس کے طرف بڑھنا، یہ تو نادانی سے سب. جی. FGN چینل کے ناظرین، آپ نے سنا شادی سے پہلے کی رسمیں، جس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہماری آخرت تک برباد کر سکتی ہے. ان باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے. کافی ہمیں شرعی رہنمائیاں ملی. معاشرے کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں سے جو باتیں بتائی گئی ہیں، کچھ باتیں ہمارے سماج میں ہی پائی جاتی ہیں، ہمارے یہاں بھی اس طرح سے ہوتا ہو. تو جو باتیں آپ کو جس کی رہنمائی دی گئی ہے، اس پر نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم بھی عمل کریں گے، ہم بھی ایسی خرافات سے خود کو بچانے کی کوشش کریں گے. اس طرح کے پروگرام کو بھی وائرل کریں. FGN چینل دیکھتے رہیں. FGN چینل پہ اس طرح کے پروگرام آتے رہتے ہیں جس میں ہماری رہنمائی کی جاتی ہے، ہمیں دین کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ہمیں اخلاقیات کے بارے میں بتایا جاتا ہے، زندگی کیسے گزارنا چاہیے یہ سکھایا جاتا ہے. FGN چینل بھی دیکھتے رہیں. اور ہمارا یہ پروگرام رسم و رواج یہ الحمدللہ جاری و ساری ہے. آئندہ ہفتے اسی موضوع پر ہم کلام کریں گے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے یہاں ایک رسم منایا جاتا ہے جس میں لوگ فجر سے پہلے سارے پکوان پکاتے ہیں، اس کے بعد فاتحہ دلاتے ہیں، اس کے بعد آدھے دن کا روزہ رکھتے ہیں. فاتحہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فاتحہ دینے کے بعد جو انہوں نے بتایا کہ وہ آدھے دن کا روزہ. آدھے دن کا روزہ، تو کوئی روزہ آدھے دن کا نہیں ہوتا. یہ آدھا دن کا روزہ ہے، اس کو اللہ کی رضا کے لیے پورے دن کا ایک نفلی روزہ رکھ لیں. برکت ملے گی، جائز بھی ہو جائے گی، جائز بھی ثواب ہوگی، ملے گا. ثواب بھی مل سکتا ہے. ایک اسلامی بھائی میرے ساتھ رہتے ہیں، ناظرین کو نام نہیں بولتا ہوں میں. شادی سے پہلے جو اس نے سید صاحب ڈائٹ کی، جم بھی کی ہے، اور جم بھی کی ہے، وہ شادی کے بعد. ہمارے مہاراشٹر میں کٹار ہوتا ہے، وہ ہاتھ میں لیے بیچارہ رہتا ہے 24 گھنٹہ. یہ باپو کیسا نمونہ بنا دیتے ہیں کہ دولہے کو. اچھا وہ تو پہلے پیلا رہتا ہی ہے، وہ جی 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 جو چاقو رہتا ہے وہ اس طرح کا، آدھی تلوار سے چھوٹی ننھی منی تلوار، جی. وہ لگا کر نیبو لگا دیتے تھے. یہ مرد مجاہد چلا ہے کیا کرنے کے لیے بھیا؟ شادی کرنے. کیا دکھا رہا ہے وہ آنے والی کو؟ بس اب یوں کرے گا. ارے اللہ کے بندے، حفاظت ہی کرنی تھی تیرے کو تو وظائف پڑتا تو. کیا بات، ماشاءاللہ. جن کے لیے کیا مشکل ہے تیرے خنجر لے کر جانا. یہ کوئی نیمبو اڑا کر تیرے کو مارے گا. وہ چھوڑ دے سارے غلط رسم و رواج، سنتوں پر چلنے کا کر عہد آج. چھوڑ دے سارے غلط رسم و رواج، سنتوں پر چلنے کا کر عہد آج.